الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. اس مبارک صورت میں مختلف دلائل اور حجتیں سامنے لا کر اللہ رب العزت کی قدرت، صناعیت اور اللہ کی تنہائیت اور خلق خدا کا ہر چیز اور ہر شأن میں اس کے محتاج ہونا پیش کی جا رہی تھی، اور ہر ایک آیت ایک دلیل کے طور پر. اب مشرکین مکہ جو قرآن کریم کی پہلے مخاطبین ہیں، وہ طبقہ ہے جس سے براہ راست اللہ کا کلام خطاب فرما رہا ہے. بات ان کی تفہیم کے لیے ہے. یہ لوگ انواع و اقسام کی بتوں کی پرستش کرنے والے تھے. بتیں بھی اپنے طور پر بنا لیتے تھے، اپنی صلاحیت اور صوابدید کے مطابق بنا لیتے تھے. ان کی عبادت ان بتوں کے لیے ہوتی تھی. یا تو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے یا اللہ رب العزت کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. دونوں صورتوں میں وہ مقصد جو اللہ کی وحدانیت کا ہے وہ فوت ہو جاتا تھا. اب ان سے ایک دلیل یہ پیش فرمائی گئی. امن هذا الذي هو جند لكم، تو بتا دو کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے آپ لوگوں کے، مشرکین مکہ کی یا ان جیسے اور لوگوں کی لشکری اور ان کے فوجی کون ہوں گے؟ من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ. کسی کا لشکر ہونا اس معنی میں ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے لڑے، اس کے ساتھ مل کر کے اس کے دشمن کا مقابلہ کرے یا اس کو تحفظ کرے کسی جارحیت کی صورت میں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہے کوئی جو یہ سب کچھ کر سکے؟ اور ویسے بھی لشکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان پر 100-150 آدمیوں کا ایک جتھا آ کر کے حملہ آور ہو تو لشکر. ایک سیلاب کا آنا بھی، ایک وبائی مرض کا آنا بھی لشکر. آسمان سے خدا نخواستہ نازل ہونے والی طوفانوں، بجلیوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب لشکر ہے. اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو ان ناگفتہ صورتحال میں آپ لوگوں کا ساتھ دے سکے، آپ کو بچائے؟ من دون الرحمن، یعنی اللہ کے علاوہ. اور یہ بھی کہ اگر اللہ آپ لوگوں کو پکڑنا چاہے، کوئی سزا دینا چاہے آپ کے کسی گناہ اور جرم کے لیے،
تو ہے کوئی طاقت ان میں کہ وہ تمہاری حمایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آ جائیں اور آپ کی طرف سے لڑے؟ یہ بھی تو نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار جتنے بھی ہیں، یہ مشرک بھی تو کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ سب کے سب کفار فی غرور، یہ تو صرف اپنے آپ کو فریب دینے کی ایک کیفیت میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ خود نجات پائیں یا کسی اور کے نجات کے سبب بنے، یہ خود فریب اور دھوکہ میں پڑے ہوئے۔ یہ ایک دلیل اور حجت۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، ان امسک رزقہ، یہ بھی تو واضح ہے کہ روزی دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے آپ کے لیے یعنی انسانیت کے لیے انواع و اقسام کی معقولات و مشروبات کا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ اب چونکہ تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ موجود ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس لیے انسان کے لیے یہ تو عادی چیزیں، لیکن پھر بھی اگر اللہ رب العزت اپنے روزی بند کر دے، چلو نہیں دوں گا، روزی نہیں ملے گی، روزی جو آسمان سے آنے والی ہے وہ بھی بند کر دی جائے اور جو زمین سے ہے اسے بھی پیوستی زمین کی جائے، خلاص زمین بھی نہ نکالے اور آسمان بھی نہ اتارے۔ اب بتا دو امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، پھر وہ کون ہوگا جو تمہیں روزی دے اگر اللہ رب العزت اپنی روزی بند کر دے؟ یہ مثال تو ہے، مگر کفار کا کیا عالم ہے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ تو تسلسل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ اپنی سرکشی، نافرمانی اور فریب اور دھوکہ میں، نفرت میں چلتے چلے جا رہے ہیں، انہیں ہوش و حواس ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، لحظہ اور لمحہ لمحہ اللہ کی قہر سے اور غضب سے اور گرفت سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک مثال واضح فرما دی غیر اللہ کی اور اللہ کی۔ جو غیر اللہ ہے ان کی حیثیت ایک وجود کی تو ہے، فرضی قسم کے وجود کی، حقیقی تو نہیں، ایک ایسی وجود کی جس میں طاقت نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح وہ اندھے اور اندھے منہ پڑے ہوئے، آپ انہیں اندھے منہ دیکھیں اور وہ چلتے چلے جائیں، ایک وہ ہے، اور دوسری یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا اور واضح انداز میں سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اور ایک اندھے منہ گھسیٹتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ تو جو شرک اور شرکیہ عقائد ہیں، اعمال ہیں، افکار ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، اور جو لوگ ان میں چلنے والے ہیں، شرکی عقائد اور خرافات کے تابع، ان کی مثال ایسی ہے، وہ جا تو رہے ہیں مگر اندھے منہ تاریکی میں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں کہ منزل کہاں ہے، کس طرف۔ اور جو ایمان کے نور سے منور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے، قرآن کے مطابق جا رہا ہے، اس کی مثال اس انسان کی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر سیدھا ہو کر ٹھیک ٹھاک سب کچھ دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ اور یقیناً ان دونوں میں منزل کون پائے گا؟ وہی آدمی کہ جو سیدھے راستہ پر ہے اور سیدھا جا رہا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹک رہا ہے، راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے، منحرف نہیں ہو رہا ہے، منزل اس کی نصیب ہوگی۔ اور جو اندھے منہ اسی طرح اپنے آپ کو فرضی طور پر چلتے ہوئے محسوس کرتا ہے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ ان کے لیے تباہی اور ہر طرح ہر لحظہ کے مشکلات اور راستے سے بھٹک جانا
اور کسی نہ کسی ایک ہلاکت اور تباہی میں پڑ جانا ان کے مقدر ہے۔ تو گویا کہ آگے بھی جو آیتیں ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے اقتدار اعلیٰ، اللہ رب العزت کے ہر طرح کے جو اس کی ذات کے شایع نشان کمالات اور صفات ہیں، ان کی وضاحت اور نشاندہی ہے کفر کی تردید اور شرک کی تردید کے ساتھ۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہمارے آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے اور ہمارے ان عزیزوں سے جنہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں اور محنتوں سے یہ قابل بنا دی، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔